بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، آج ہم خلاصۃ النحو کا پہلا سبق الدرس الاول لفظ اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ کے بارے میں عرض کر دوں کہ لفظ کا لغوی معنی ہے پھیرنا اور اصطلاحی طور پر کہتے ہیں ما یتلفظ بہ الانسان، وہ جس کے ساتھ انسان گفتگو کرتا ہے۔ اب یہاں تعریف لکھی ہے کہ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر آگے لفظ کی جو ہے وہ اقسام ذکر کی ہیں کہ جو لفظ بے معنی ہو اسے مہمل کہتے ہیں، جیسے دیزن۔ مہمل کا مطلب ہوتا ہے بے مطلب، یعنی جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، جس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، لا یعنی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جس طرح انہوں نے مثال دی ہے دیز، یعنی دیوار کے دوسری طرف سے کوئی بندہ کیل لگا رہا ہو تو جو آواز پیدا ہوتی نا اس کو کہتے ہیں دیز۔ اسی طرح وائبریشن کی آواز۔ کئی مثالیں ہیں جو ہماری عام زبان میں بھی استعمال ہوتی ہیں کہ وہ مہمل ہے، ان کا مطلب، ان کا معنی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو لفظ با معنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں، جیسے قلم۔ اب قلم اس کا مطلب ہے، معنی ہے، لہٰذا یہ مستعمل ہے، موضوع ہے۔ مستعمل کا مطلب ہی ہوتا ہے زیر استعمال، عمل میں لایا ہوا، یعنی اس کا معنی ہے تو لہٰذا اس کو کہیں گے موضوع۔ مہمل جب اس کا معنی کوئی نہیں ہے لہٰذا اس کی کوئی اقسام بھی نہیں ہوں گی۔ اب موضوع جو ہے اس کا، یہ بامعنی لفظ کو کہتے ہیں لہٰذا اس کی آگے اقسام بھی ہیں۔ تو کہا کہ موضوع کی اقسام، موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اکیلا موضوع لفظ ہوگا تو اسے مفرد کہیں گے، اگر ایک سے زائد موضوع لفظ ہے تو ان کو مرکب کہیں گے۔ تو یہی یہاں لکھی تعریف کہ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں، جیسے جامال۔ اب ایک لفظ ہے اور اس کا معنی بھی ہے لہذا اس کو کیا کہیں گے؟ مفرد یا کلمہ، اس کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ جمل کا مطلب ہوتا ہے اونٹ۔ اسی طرح اوپر جو ہم نے کلام پڑھا تو وہ بھی مفرد ہے، اکیلا موضوع لفظ ہے وہ بھی۔ اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں، جیسے لیلۃ القدری۔ اب لیلۃ اس کا مطلب ہے رات، بامعنی لفظ ہے۔ اسی طرح قدر، ٹھیک ہے، شب قدر کہہ لیں۔ تو اب یہ دونوں بامعنی لفظ ہیں، تو ایک سے زائد موضوع الفاظ آگے نا، دو الفاظ آگے ہیں تو اب ایک سے زائد الفاظ کا یہ مجموعہ ہے تو لہذا اس کو اب کہیں گے مرکب۔ لیلۃ القدری، لیلۃ القدر، ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری مثال دی انہوں نے زید جالس فی المسجد۔ اب زید جالس فی المسجد یہ ایک سے زائد موضوع الفاظ کا مجموعہ ہے، زید جالس فی المسجد۔ اب یہ ایک سے زائد موضوع الفاظ ہے نا، تو ایک سے زائد موضوع الفاظ کا مجموعہ ہے لہٰذا یہ مرکب ہے۔ اس کا مطلب بنے گا کہ زید مسجد میں بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پھر مرکب کی اقسام ذکر کی انہوں نے کہ مرکب کی ہیں دو قسمیں، ناقص اور تام۔ سب سے پہلے ناقص کی تعریف کی کہ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ کسی نے کوئی کلام کیا، ٹھیک ہے، کوئی گفتگو کی، جو سننے والا ہے نا اس کو سن کر، یعنی کلام کرنے والا جو ہے نا اس کی گفتگو کو سن کر اسے کوئی فائدہ حاصل نہ، فائدہ تامہ حاصل نہ ہو، فائدہ تو حاصل لیکن فائدہ مکمل فائدہ حاصل نہ ہو، اور وہ اس کی گفتگو سن کے خاموش نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس پر خاموشی درست نہ ہو بلکہ وہ سوال کرے کہ اس سے کیا مراد ہے، تو اسے کہتے ہیں مرکب ناقص۔ تو دیکھیں مثال دی انہوں نے ماء البحری، سمندر کا پانی، ولد صغیر، چھوٹا بچہ۔ اب یہ دیکھیں کوئی بندہ یہ کلام کرے تو جو سن رہا ہوگا اس کو فائدہ تامہ تو نہ حاصل ہوگا نا، مکمل فائدہ تو حاصل نہیں ہو رہا کہ کیا سمندر کا پانی بھی، کیا چھوٹا بچہ، تو اب خاموشی درست نہیں ہے بلکہ وہ اس کے مطلب سوال کرے گا بھی کیا اس سے مراد ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص۔ ٹھیک ہو گیا کہ ماء البحری، سمندر کا پانی سے کیا مراد ہے کہ سمندر کا پانی گرم ہے، ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے، یعنی بات پوری مکمل نہیں ہو رہی،
تو جو سننے والا ہے اس کو فائدہ مکمل فائدہ بھی حاصل نہیں ہو رہا، اس پر خاموشی درست بھی نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے مرکب ناقص۔ اور جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ اب اس کو بھی جو ہے آسان لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ کلام کیا کسی نے تو سننے والے کو مکمل فائدہ حاصل ہو گیا، یعنی اس پر اب خاموشی درست ہے، تو اس کو کہیں گے مرکب تام۔ جس طرح دیکھیں اللہ احد، اللہ ایک ہے، میں نے یہ کلام کیا تو سننے والے کو مکمل فائدہ حاصل ہو گیا، ہاں بھی اللہ ایک ہے، یہ اس سے میرا مقصد یہ تھا بتانے کا، اور سننے والے کو جو ہے وہ اس سے پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے اور خاموشی یہاں درست ہے، یعنی وہ سوال نہیں کرے گا بھی اس سے کیا مراد ہے، تو اسے کہتے ہیں مرکب تام۔ ٹھیک ہے، اوپر مرکب ناقص ذکر کیا تھا، اس کا ایک اور نام بھی ہے مرکب غیر مفید، یعنی اس کا کوئی فائدہ، یعنی اس سے فائدہ تامہ حاصل نہ ہو رہا ہو۔ اسی طرح مرکب تام کی دوسری مثال دی انہوں نے، لا تکذب، تو جھوٹ نہ بول۔ اب یہاں بھی دیکھیں میں نے کلام کیا تو سننے والے کو اس سے مکمل فائدہ حاصل ہو گیا، یعنی میں اس کو حکم دے رہا ہوں کہ بھائی جھوٹ نہ بول، تو اسے کہتے ہیں مرکب تام۔ مرکب تام کے کئی نام ہیں، جس طرح مرکب مفید، جملہ اور کلام۔ آگے جملے کی اقسام، ابتداءً جملے کی ہیں دو قسم، یا وہ جملہ خبریہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا۔ اب ان کی تعریفات دیکھ لیں کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ تو آگے اسم فعل حرف کی تعریفیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ میں یہاں خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ جس کا معنی ظاہر ہو، یعنی وہ خود بخود اپنے معنی پر دلالت تو کر رہا ہو، اکیلا اپنا معنی ظاہر کر رہا ہو، اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اسے کہتے ہیں اسم۔ تو جس بھی جملے کا پہلا جز اسم ہوگا اسے اسمیہ کہیں گے۔ البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ اب یہاں پہلا جو ہے وہ جملے کا جز، جو پہلا جز ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے، لہذا جملہ اسمیہ ہے۔ اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ فعل وہ کہتے ہیں جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت تو کرے، یعنی وہ اکیلا اپنا معنی تو ظاہر کر رہا ہو لیکن اس میں کوئی زمانہ بھی ہو۔ اب جملے کا پہلا جز فعل ہوگا تو ہم اسے جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اب دیکھیں ناصرہ راجل، ناصرہ کا مطلب ہے مدد کی اس نے، تو اب یہ اس میں جو ہے اکیلا اپنا معنی ظاہر بھی کرا لیکن اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، یعنی زمانہ ماضی میں اس نے مدد کی، تو یہ جملے کا پہلا جز فعل ہے، لہٰذا اسے کہیں گے جملہ فعلیہ۔ ناصرہ راجل، آدمی نے مدد کی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے جملہ خبریہ اور انشائیہ کی تعریفات کر رہے ہیں کہ اور اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، جیسے انا کاتب، میں لکھنے والا ہوں، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ دیکھیں میں لکھنے والا جو ہے میں یہ کلام کیا تو اس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے نا، یعنی کہ ظاہری بات ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ بھائی میں نے تو کلام کر ہی رہا، یا انا کاتب، میں لکھ رہا ہوں تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ احتمال ہے نا اس میں جھوٹ بولنے کا، تو میں سچ بھی بول رہا ہوں، یہ بھی احتمال ہے اس میں، یعنی اس جملے کو ہم سچا بھی کہہ سکتے ہیں، جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، شاید وہ بندہ جھوٹ بول رہا، شاید وہ بندہ سچ بول رہا، تو دونوں احتمال ہیں اس میں کہ اس کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں، جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ ٹھیک ہے، آگے پھر وہ جملہ خبریہ وہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا، یعنی جو جس کو سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں وہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ آگے کہہ رہے ہیں جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، جیسے انصر، تو مدد کر۔ اب اس کو کیا کہیں جھوٹا، وہ تو حکم دے رہا ہے اس کو بھائی مدد کر تو اس بندے کی۔ اسی طرح لا تکذب، تو جھوٹ نہ بول، تو اب اس جملے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے تو اسے کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ الحمدللہ آج ہمارا پہلا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ تعالی دوسرے سبق کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔